ہونا فطری عمل ہے، لیکن حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ اس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں اور اس کو جلد از جلد اس کی نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے۔ اور الحمدللہ آج صبح جب آپ اٹھے تو لاہور کے شہریوں کو کسی سڑک پر پانی نظر نہیں آیا، اور آپ کو شاید یہ یقین بھی نہ آیا ہو کہ اتنی بارش کے بعد لاہور کی سڑک پہ کوئی پانی نہیں تھا، اور انڈر پاسز ہوں، یہ تمام چیزوں کو ٹائملی کلیئر کرا دیا گیا تھا۔ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے پنجاب کے اندر، جو چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کا ایک کنسرن تھا ہمیشہ کہ جو اشیاء خورد و نوش ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، تجاوزات ہیں، یہ سب جو ہے یہ ایک روٹین ہوتا تھا، اور ابھی باقی صوبوں میں ایسے ہی ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنرز اور جو انتظامیہ ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب انتظامیہ کے ذمہ اتنے سارے لمبے کام ہیں، اور پنجاب کے اندر تو جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ KPIs بنائے ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے، جس کے اندر کتا کاٹنے کے واقعات سے لے کر روٹی کی قیمت چیک کرنے سے لے کر جو اسکول کالجز ہیں اس کے سامنے زیبرا کراسنگ بنی ہے کہ نہیں، جو ستھرا پنجاب ہے اس کا کام ٹھیک سے چل رہا ہے کہ نہیں، تو بہت سارے کام انتظامیہ کے پاس ہوتے تھے، اور پھر خدا نخواستہ کہیں پر کوئی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے، پھر کمشنرز جو ہیں وہ سارے کام چھوڑتے تھے اور ان کو جو ہے یہ اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اپنی پہلی پریسر کی تھی، میں نے تب بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ان کا یہ حکم اور ان کا یہ ویژن ہے کہ ایک مکمل طور پر ایک نیا ادارہ بنایا جائے جس کا ٹوٹل کام جو ہے وہ یہ تجاوزات کا خاتمہ پلس جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو دیکھنا، جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے پوری ایک پیرا فورس جو ہے وہ بنا دی ہے۔ یہ پوری فورس ہے جس کو جو ہے وہ تمام تر مارشل آرٹس کی بھی ان کے پاس تربیت موجود ہے، ان کے پاس جو خدا نخواستہ جو رائٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ فتنہ فساد ایلیمنٹ ہے جس کو بہت شوق ہے سڑکیں بلاک کرنے کا، جو ہے ان سے نپٹنے کی بھی ان کے پاس جو ہے وہ پوری ایک تربیت موجود ہے۔ سو یہ ایک پورا منظم ادارہ ہے جس کے بعد اب جو ہے وہ جو انتظامیہ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا تھا اس کا وہ نہیں ہوگا، ڈیڈیکیٹڈ فورس ہے جو ٹارگیٹڈ چیزوں کے اوپر آپریشن کر کے اپنا کام کیا کرے گی، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریزلٹس جو ہے نظر آئیں گے۔ لاہور ڈویژن میں جو ہے اس کا افتتاح ہوا ہے، جو اگلے ہفتے سے اپنا آپریشن شروع کر رہی ہے، اور میں نے آنے سے پہلے دیکھا کہ مجھے ایک فوٹو بھجوائی گئی کہ آپریشن سے پہلے ہی ہماری پیرا فورس جو ہے وہ مختلف بازاروں کے اندر آلریڈی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ہے چیف منسٹر مریم نواز کی گورننس کہ آپ کو ابھی ٹائم اگلے ہفتے کا دیا ہے کہ آپ نے شروع کرنا ہے، لیکن کام کل سے نہیں، آج سے ابھی سے کام ہوتا ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے مضبوط پروسیکیوشن ہوگی، شفاف تفتیش ہوگی، اور وہ جو ٹپیکل اسٹیریوٹائپ کے طریقہ کار ہوتے تھے وہ جو ہے وہ جو پولیس کے اس میں انتظام میں آپ کو دکھتے تھے وہ نہیں ہوں گے، اور ایک یہ فورس جو ہے یہ ہر طرح سے انویسٹیگیشن سیل اس کا اپنا ہوگا، اس کی یہ پوری تفتیش کر کے پورے ملزمان کو جو ہے وہ کٹہرے تک پہنچائے گی، اور دسمبر تک اگلے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر پورے پنجاب کے اندر یہ پیرا فورس جو ہے اس کو جو ہے وہ انوگریٹ کر دیا جائے گا، اور یہ وہاں پر اپنا کام کریں گے۔ 50,000 سے زیادہ تقریباً لوگ ہوں گے جو اس فورس کو جوائن بھی کریں گے، اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ پیرا فورس ہے، یہ EPA کی ایک فورس بنائی تھی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے، اور ستھرا پنجاب اور مختلف انٹرنشپ پروگرام، لاکھوں کی تعداد میں پنجاب کے جو ینگسٹرز ہیں، خواتین اور لڑکے، سب کو جو ہے وہ اکراس دا بورڈ نوکریاں جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں پنجاب کے اندر۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پٹ سیاپا کا ایک پروگرام ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ وہ عجیب، مجھے تو ویسے ہی سم ٹائمز لگتا ہے کہ وہ ساس بہو کی لڑائی ہے، دیورانی جٹھانی سے لڑ رہی ہے، جٹھانی ساس سے لڑ رہی ہے، ساس مطلب سو یہ عجیب ہی ایک جو ہے وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ علیمہ باجی روز آ کے ایک نئی سٹوری سنا دیتی ہیں، اور وہ ایک تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کہتی ہیں ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دوسری طرف وہ ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا۔ اور کل سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان کی طرف سے پوری ایک لسٹ جو ہے وہ PC ہوٹل کا کیا ہی ہوگا مینیو، اور کیا ہی فیسلٹیز ہوں گی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی جو وہ جیل میں جو ہے وہ ان کو دستیاب ہے۔ ایکسرسائز مشین ہے جی، پھر وہ ایکس پہ ٹویٹ بھی کراتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں نا۔ اور اب تو مطلب عالم یہ ہے کہ ان کو ری ٹویٹ کی اپیل بھی کرنی پڑ گئی ہے۔ کل آپ نے علیمہ باجی کو سنا، مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا میرا دل کو مطلب تکلیف ہوئی کہ یہ دن آ گئے ہیں۔ کبھی آپ کو یاد ہے
کہ وہ اتنے منٹ میں اتنے فالوورز آ گئے ہمارے، اور ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں. آج بڑی پارٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ ری ٹویٹ کی بھی اپیل کرنی پڑ رہی ہے. علیمہ باجی نے کل آ کے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں، تو گل اتنے تک آ گئی ہے. یہ اب اس کے آگے آپ خود سمجھدار ہیں.